وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر سرکار کی ذات پر تحفہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بعد الحمد والصلاۃ میزبان محفل جناب محترم عزت مآب عبدالرشید صاحب، ان کے فرزندان جناب محترم محمد فرحان صاحب، محمد عبیس صاحب، اور برادر مکرم جن کے توسط سے بندہ عاجز حاضر ہوا، عزت مآب جناب محمد شہباز اشرف سیدی صاحب، جناب محترم عزت مآب محمد سجاد اشرف سیدی صاحب دام ظلہ، نقیب محفل جناب محترم محمد عدنان فدا صاحب، آپ کے والد گرامی جناب محترم بزرگوار محمد فدا حسین صاحب، معزز مکرم محتشم سامعین عشاقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، دعائیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروردگار عالم صاحبان محفل کے مال میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ گرچہ وقت کافی ہو چکا ہے لیکن آپ حضرات کا ذوق میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا ذوق ماند نہیں پڑا، کم نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ محمد عدنان فدا صاحب نے بہت خوبصورت نقابت فرمائی، آپ کو جگایا اور آپ واقعی جاگ گئے۔ مجھے امید ہے کہ جاگ کر ہی میرا خطاب سنیں گے۔ چند لمحات کی گفتگو ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں اس نظریہ، اندیا اور عقیدہ کے ساتھ بیٹھا کریں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر پاک یہاں کر رہے ہیں، آقا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر ہمارا ذکر سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ خطابت کی جولانی کا جملہ نہیں اور نہ محبت بھرا جملہ ہے، بلکہ قرآن و سنت سے مستفاد یہ جملہ ہے۔ حضرات گرامی، حضور کی سچی حدیث پاک ایسے ہی مسلم شریف کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے،
حضور کا کوئی غلام کہیں سے کسی بھی وقت جب بھی درود و سلام پڑھے، کیا پڑھے؟ درود و سلام، درود نہیں درود و سلام، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں کا ذکر ہے۔ بعض لوگ زور لگاتے ہیں درود پر، درود بھی پڑھنا چاہیے لیکن سلام بھی تو ہے نا۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو بھی صیغہ امر، سلمو بھی صیغہ امر۔ صیغہ امر کا اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اعلیٰ مقتضی وجوب ہے، ادنیٰ مقتضی استحباب ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نامی اسم گرامی جب بھی لیا جائے درود و سلام پڑھنا واجب ہے، ایک بار پڑھنا واجب ہے، پھر ہر بار اسی مجلس میں اگر لیا جائے تو پھر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرات گرامی، کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے، سننے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں نام کا فلاں کا بیٹا، پڑھنے والے کا نام فلاں ہے، اس کے والد کا نام فلاں ہے، آقا وہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار ذرا توجہ تو کر، فرشتے نے تیرے کان میں آ کر پوچھا تو نہیں ہے نا کہ اے پڑھنے والے بتا تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرشتے نے پوچھا نہیں اور نہ ہی وہ پوچھتا ہے، بلکہ رب نے اسے علم ہی اتنا عطا کر دیا ہے کہ وہ کھڑا گنبد خضرا پر ہے، رب کے خدا داد علم کے ساتھ وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے آقا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں آپ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ میں نے کہا ناداں تو کہتا ہے حضور نہیں جانتے، اور جس کے در کے نوکر کا یہ علم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات! جس آقا کے در کے غلام کا یہ علم ہے اس کے آقا کا علم کیا ہوگا؟ پھر ایک اور حدیث پاک اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں، نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر صرف ایک قید ہے، وہ قید ہے اہل محبت کی۔ کیا قید ہے؟ اہل محبت کی۔ دیکھیں بڑی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فرشتہ بھی پہنچاتا ہے، لیکن کوئی ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، محبت میں پڑھے، فنا فی الرسول ہو کر پڑھے، حضور کی ذات میں منہمک مستغرق ہو کر پڑھے، ہاں ما سوی اللہ سے ہاں کٹ کر وہ اللہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر من کل الوجوہ اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اہل محبت ہو، نہ زمان کی قید، نہ مکان کی قید، نہ انسان کی قید۔ فرما جو پڑھے، جب پڑھے، جس وقت پڑھے، عربی پڑھے، اجمی پڑھے، حبشی پڑھے، گورا پڑھے، کالا پڑھے، ہندوستانی پڑھے، پاکستانی پڑھے، یورپ کی سرزمین سے پڑھے، شرق سے پڑھے، غرب سے پڑھے، شمال سے پڑھے، جنوب سے پڑھے، ارے جہاں کہیں سے پڑھے، بلکہ ما سبق کی سنہ کے اندر شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث سے دہلوی نے فرمایا وَتُمْ فِي حال ذکر کا فی حال حیات کا، جب تو حضور کا ذکر کرے اور کرائے، سنے اور سنائے، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، یہ محفل کہیں اور نہیں لگی ہے، یہ حضور کے مدینہ میں لگی ہے، گنبد خضرا کے سامنے لگی ہے۔ ارے سرکار تیری سن بھی رہے ہیں، سرکار تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ عقیدہ بنا۔ اللہ اکبر، رسالت عظمت مصطفیٰ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، حضور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، حضور تیری سن بھی رہے ہیں۔ حضور نے صرف ایک قید لگائی، اہل محبت ہو۔ پھر اس میں دو لفظ بڑے قابل توجہ، سجاد بھائی، اللہ پاک نے حضور کو جو شان عطا فرمائی ہے نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں حضور کی عظمت و شان کو رب کے سوا کما حق ہو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اسمع اور اعرف دو صیغے یہ قابل توجہ ہے۔ اسمع صیغہ واحد متکلم ہے، عارف صیغہ واحد متکلم ہے۔ عارف نکلا ہے معرفت سے، بڑی قابل توجہ بات۔ حالانکہ حضور یوں بھی فرما سکتے تھے اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعلمہم واعلمہم، حضور فرماتے ہیں میں علم رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ حضور نے اعلمہم نہیں فرمایا، اعلم نکلا ہے علم سے، علم کا معنی جاننا۔ اعرف فرمایا، اعرف نکلا ہے معرفت سے،
معرفت کا معنی ہے پہچاننا. پھر بڑی قابل توجہ بات، میں نے کہا شرح ملا جامی پر، حاشیہ مولانا اسلام الدین پر، میں نے کہا اسی طرح دروس البلاغہ پر، مختصر المعانی پر، متول پر، لغت کی کتابیں اٹھا. علم اور معرفت میں اہل لغت اور اہل بلاغت نے فرق بیان کیا. وہ فرماتے فرق یہ ہے، علم کا تعلق ہے کلیات سے، معرفت کا تعلق ہے جزیات سے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں صرف کلیات کو جانتا ہوں. محفل کے کونے پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے بتاؤ محفل میں کون کون بیٹھا ہے، وہ بتائے مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے، البتہ اتنا اندازہ ہے کہ محفل کے اندر 100 200 150 250 ہاں 50 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، 500 بندہ ہے، اتنا بتا سکتا ہوں، یہ نہیں مجموعہ. لیکن فردن کسی کا نام نہیں بتا سکتا. یہ ہے علم. اگر کوئی بندہ محفل کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے، مجمع کے درمیان میں، اور وہ ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر بتاتا جائے کہ یہاں پر فدا حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں، عدنان بھائی بھی بیٹھے ہیں، شہباز بھائی بھی بیٹھے ہیں، سجاد اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسی طرح فرحان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی بھی بیٹھے ہیں، غرض یہ کہ ایک ایک کا نام لے کر بتاتا جائے، اس کا نام ہے معرفت. ذرا توجہ فرمانا میرے سنی بھائیوں، یہ علم جو ہے نا یہ ہماری میراث ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم دیوان بڑے شوق سے سنتے ہیں پر قرآن شوق سے نہیں سنتے، حضور کا فرمان شوق سے نہیں سنتے. سننے کی یہ نشانی ہے، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہو، دوسرے ہاتھ میں بزرگوں کا دیوان ہو. میں نے کہا قرآن اور حضور کے فرمان سے بھی پیار کر اور دیوان سے بھی پیار کر. یہ نہیں کہ دیوان کو سننے کی وجہ سے تو قرآن اور سنت کو چھوڑ دے. حضرات گرامی، معرفت کیا ہے؟ معرفت ہے جزیات کا نام، معرفت ہے اشخاص کا نام، معرفت ہے افراد سے تعلق رکھنے والی چیز. حضور نے کیا فرمایا؟ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں تم جب بھی درود و سلام پڑھو، جب بھی میرا ذکر خیر کرو، جب بھی میری یاد مناؤ، تعارف کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. سرکار نے فرمایا میں ایک ایک کا چہرہ بھی پہچانتا ہوں، ایک ایک کی شکل بھی جانتا ہوں. عارف و معرفت سے نکلا ہے توجہ آپ کی بولے ذرا محبت سے. عارف و معرفت سے نکلا ہے. فرمایا ایک ایک کو پہچانتا ہوں، فرد کو، شخص کو، ایک ایک جز کو پہچانتا ہوں. میں نے کہا یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ حضور کی معیت میں جا رہے تھے. حضرت مولائے کائنات سنتے ہیں آواز آتی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کوئی فرد بشر تو نہیں ہے، کوئی آدم ذات بھی نہیں ہے، لیکن صلاۃ و سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پڑھنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر رکھا ہے وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. پھر بڑی قابل توجہ بات ہے اس میں، وہ پتھر کتنے تھے؟ ہزاروں پتھر، لاکھوں پتھر، لیکن اس پتھر کو حضور نے کیسے پہچان لیا؟ جو حضور پر درود و سلام پڑھ رہا تھا. پھر حضور نے فرمایا علی یہ آج سے نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا پڑھتا ہے. اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ پہلے سے پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یار تجھ سے تو پہاڑ بھی اچھے، پتھر بھی اچھے، وہ تو کہتا ہے 40 سال کے بعد نبوت ادا ہوئی ہے، 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں. پہاڑ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ. میں نے کہا تو اس سے پہاڑ بھی اچھے، پتھر بھی اچھے کہ حضور کی رسالت و نبوت کا اقرار اعلان نبوت سے پہلے کر رہے ہیں. میں نے کہا ماننا پڑے گا حضور نے اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے لیکن نبوت کا تاج پہلے پہن کر آئے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. حضور نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا لیکن نبوت کا تاج پہلے پہن کر آئے. وہ نبی تو تھے نا کہ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور حضور نے امت کو یاد فرمایا ہے. امت کو وہی یاد کرتا ہے جو نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے. حضور نے امت کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا. میں نے کہا تھانوی صاحب نے لکھا ہے. حضرات گرامی بڑی قابل توجہ بات،
یہ محفل حضور کے ذکر کی ہے، یہاں اس نظریے سے بیٹھے، اس اندیہ سے بیٹھے کہ خدا کی قسم حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور پہچان رہے ہیں۔ مولا تو نے یہ کائنات بنائی، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ کمکمے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ بہاریں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ ساری کائنات تو نے کیوں سجائی اور بنائی؟ جواب ملتا ہے اللہ اکبر، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اے نور محمد، کائنات والو میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، میری ذات بھی تھی، میری صفات بھی تھی، لیکن پردہ خفا میں تھی، کوئی جانتا نہ تھا۔ مولا تو نے کیا کیا؟ فرما نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے میں نے اپنی ذات و صفات کے ظہور کا ذریعہ بنایا، ذات و صفات کے ظہور کا ذریعہ بنایا کہ وسیلہ عظمہ حضور کی ذات ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی محبت والی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک آئینہ ہو بڑا خوبصورت، اس کے ارد گرد پھول بوٹے بھی ہوں، خوبصورت ہو، کلیاں ہوں، پتے ہوں، خوبصورت ہو، اس کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دو جو سادہ سا ہو، فرماتے ہیں وہ پھول بوٹے والا جو آئینہ ہے نا، وہ سارے کا سارا اپنے نقش و نگار سمیت اس سادہ سے آئینے میں نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رب کا آئینہ ربوبیت جو تھا، رب نے اس کے سامنے ایک اور آئینہ پیدا فرمایا جو آئینہ نبوت تھا، آئینہ نبوت تھا۔ فرمایا وہ دیتا رہا، یہ لیتا رہا، وہاں سے بخشا جاتا رہا، وہاں سے دیا جاتا رہا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرک ہے۔ حضرات گرامی بڑی قابل توجہ بات، یہ شرک نہیں، رب دے رہا تھا، مصطفیٰ لے رہا تھا، اس کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے۔ اتنے بڑے فرق کے بعد اگر کوئی کہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یا تو پھر رسول دشمنی ہے یا پھر عقل سے بیچارہ فارغ ہے۔ ہاں اس لیے کہ اتنا بڑا فرق، رب نے کسی سے لیا نہیں، کسی سے مانگا نہیں، رب کو کسی نے دیا نہیں، اس کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے۔ ہاں رب نے مصطفیٰ کو جو عطا کیا بغیر واسطے کے عطا کیا، لیکن رب نے مخلوق کو جو عطا کیا مصطفیٰ کے واسطے سے عطا کیا۔ رب دے رہا تھا، مصطفیٰ لے رہا تھا، ارے بیچ میں کوئی حائل نہ تھا، خدا دیتا رہا، مصطفیٰ لیتا رہا، کوئی حائل نہ تھا، بلا واسطہ لیتا رہا۔ لیکن جب خدا نے مخلوق کو دیا، بیچ میں مصطفیٰ کو بٹھا دیا، بیچ میں مصطفیٰ کو بٹھا دیا، حضور کو واسطہ بنا دیا۔ اس لیے قیامت تک جس کو ملے گا، مل رہا ہے، ملتا رہے گا، ارے ڈائریکٹ نہیں، بوسیلہ مصطفیٰ ملا ہے اور ملتا رہے گا۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ارے جس کو جو کچھ ملا، اگر کوئی حضور کے وسیلہ کا انکار کرے، معاذ اللہ انکار کر دے، تو پھر کیا حشر ہوتا ہے۔ ابو علی سینا شیخ الرئیس شیخ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب کے اندر حضور کو دیکھا۔ النبراس میں علامہ عبدالعزیز کرہاروی نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ابو علی سینا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو علی سینا میرے واسطے کے بغیر واصل اللہ ہونا چاہتا تھا، میرے واسطے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا فعجبت بیدیہ، سامنے چونکہ میں تھا، میرے واسطے کے بغیر وہ جانا چاہتا تھا، سامنے میں تھا، فعجبت بیدیہ، میرا ہاتھ حجاب بن گیا، سقط فی النار، ابو علی جہنم میں گر گیا، ابو علی جہنم میں گر گیا۔ اس لیے کہ حضور کے وسیلے کا منکر جہنم میں نہیں گرے گا تو کہاں گرے گا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اس نظریہ کے ساتھ رب سے مانگا کریں کہ جو کچھ بھی ملتا ہے بوسیلہ مصطفیٰ ملتا ہے، بذریعہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ حضور کے وسیلہ اور واسطہ کے بغیر نہ آج تک کسی کو کچھ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ حضرات گرامی رب نے کائنات بنائی، مولا کیوں؟ محبوب کو تو بنایا نا اپنی ذات کے ظہور کے لیے،
لیکن کائنات کیوں بنائی؟ فرمایا لقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک ومرتبتک وکرامتک عندی۔ اے کائنات والو، مصطفیٰ کو بنایا اپنی ذات کے لیے، تم سب کو بنایا مصطفیٰ کی نعت کے لیے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس کو جو کچھ ملا کس کے صدقے ملا؟ حضور کے صدقے ملا، حضور کے وسیلے۔ حضور کیا عطا فرماتے ہیں، حضور کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ، معاذ اللہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے فلاں چیز حضور نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں عرابی آیا، عرابی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹ لینا چاہتا ہوں، میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خاموش رہے، حضور کی عادت مبارکہ تھی اگر کچھ دینا ہوتا تو حضور عطا فرما دیتے، اگر نہ دینا ہوتا حضور سکوت فرماتے، خاموشی اختیار کرتے، لیکن لا نہیں فرماتے تھے۔ کبھی حضور کی زبان پہ لا آئے، علماء فرماتے ہیں اگر تشہد کے اندر اشہد اللہ الہ لا نہ ہوتا تو حضور کبھی لا فرماتے ہی نہ، کبھی لا فرماتے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ حضور خاموش رہے، عربی نے پھر سوال کیا، حضور خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا یا عربیو سل ما شئتا، جو تو چاہتا ہے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ جو تیرے جی میں آئے وہ مانگ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فغبطناہ، ہم نے رشک کیا، ہم نے اس عربی کی قسمت پر رشک کیا، غبطہ کیا۔ آج یہ بڑی عظیم چیز مانگے گا، جنت مانگے گا، حضور کی رفاقت مانگے گا، لیکن عربی نے پتہ کیا مانگا؟ اس نے کہا آقا مجھے اونٹ عطا فرما دے۔ سرکار نے فرما عطا کر دیا۔ پھر اس نے کہا زاد راہ چاہیے، حضور نے فرما عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ خاموش ہوا نا، حضور نے فرمایا یہ عربی تو بنی اسرائیل کی بڑیا سے بھی گیا گزرا ہے۔ حضور نے فرما اس کے اور اس کے درمیان بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی چنگل سے بچا کر ان کے ظلم و ستم سے چھڑا کر لے کر جا رہے تھے، سواریاں جب دریائے نیل میں ڈالی نا اور کنارے پر پہنچنے لگی، اللہ نے سواریوں کو فرما وہ سواریوں اپنے رخ پھر دریا کی طرف موڑ دو۔ رب کو حکم ہوا، سواریاں کیسے نہ اپنے چہرے موڑتی، سواریاں مڑنے لگی دریا کی طرف۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ ہم تو ڈوبنا چاہتے ہیں، غرق ہونا چاہتے ہیں، سواریاں پار ہونے کی بجائے پھر سمندر کی طرف دریا کی طرف اپنا رخ کر چکی ہیں۔ اللہ نے فرما موسیٰ تمہیں غرق نہیں کر دیا جائے گا، تیری قوم کو ہم نجات دیں گے، لیکن سواریاں مڑ اس لیے رہی ہیں کہ یہاں کریم میں قبر یوسف ہے، حضرت یوسف کا تابوت اٹھاؤ وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میرے علم میں تو یہ نہیں ہے، نبیوں کا علم تدریجی ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے جب تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے علم کمپلیٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ نہ کہے حضرت موسیٰ نبی تھے علم کیسے نہیں تھا، تدریجی علم ہے، یسیرن یسیرن آہستہ آہستہ تدریجن تدریجن نبوت بھی کمال کو پہنچتی ہے تو علم بھی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ہاں اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا پورے قافلے سے اعلان کر کے کوئی ہے جس کو پتہ ہو حضرت یوسف کی مزار کا، حضرت یوسف کے تابوت کا؟ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں جب تک دو شرطیں پوری نہیں کرو گے، جب تک دو شرطیں پوری نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں پیر زن ہوں، بڑھیا ہوں، جوان ہو جاؤں، حسین و جمیل بن جاؤں، اگر یہ شرط پوری کرو گے پھر میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے جنت ملے، جنت بھی وہ ملے جو موسیٰ والی جنت ہے، جو موسیٰ والی جنت ہے، آپ کے ساتھ رفاقت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے تو نے بھاری سوال کر دیے، صرف جنت مانگ، جنت ہی کافی ہے، میری رفاقت، تو ایک عام عورت ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، میری رفاقت کیسے تجھے مل سکتی ہے؟ تو صرف جنت مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں یہ شرطیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی ورنہ نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی فرمائی، فرما موسیٰ جو کچھ یہ مانگنا چاہتی ہے عطا کر دے، تیرا تو کچھ نہیں جا رہا، تیرا تو کچھ نہیں جا رہا، جو یہ چاہتی ہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا ناداں تو حضور کی بات کرتا ہے،
یہاں تو عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بڑھیا کو جوان کر دے، حسین و جمیل بنا دے اور اسے اپنے والی جنت بھی عطا فرما دے۔ میں نے کہا موسیٰ وہ ہے، کیوں بچانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امت استمنہ کر، حضور کی نہیں امت مصطفیٰ کی شان دیکھی تو موسیٰ نے کیا کہا، مولا نبوت لے لے، رسالت لے لے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اور میں نے کہا ناداں، حضرت موسیٰ مقتدی ہے، امتی بننے کی خواہش کرتا ہے، تو کہتا ہے حضور کو سے نہیں عطا کرتے، جہاں مقتدی کی یہ شان ہے مقتدیٰ کا شان کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، کیا بات ہے۔ اور حضور کے صدقے، حضور کی امت کو پتہ ہے شان کیا ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تورات لینے کوہ طور پر، پیچھے جب آئے نا تو قوم مشرک ہو چکی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی، لیکن حضور کی نسبت کے کیا کہنے، خدا کی قسم سرکار نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ وہ تو 40 دن گزرے تھے کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، گوسالہ کی پوجا، بشرے کی پوجا کرنے لگ گئی، لیکن صدیاں گزر گئی، حضور نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ یہ نسبت رسول اللہ کا کمال ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفت کا جلوہ دیکھا تھا، لیکن وہ جب واپس آئے نا کہ حجاب کرتے تھے، پردہ کرتے تھے، کیوں؟ کوئی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا، جو دیکھتا نابینا ہو جاتا، اس کی بینائی نہ رہتی، وہ نابینا ہو کر رہ جاتا تھا۔ آقا آپ نے خدا کی صفت کا جلوہ نہیں، آپ نے تو خود ذات کو دیکھا ہے، لیکن کبھی حجاب نہیں فرمایا، کبھی پردہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم کو فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستورن، رب نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کو جب دیکھا تھا وہ جلال میں تھا، حضرت موسیٰ جلالی بن گئے۔ جب میں نے دیکھا تو رب جمال میں، جب میں نے دیکھا تو رب جمال میں تھا، رب نے میرے حسن کو جمال عطا کر دیا۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کشفت دجا بے جمال، کشفت دجا بے جمال ہی، کھولا اندھیروں کو اپنے جمال کے ساتھ۔ حضور نے کیسے کھولا؟ وہ اندھیری رات ہوتی، سرکار تشریف لاتے تو روشن ہو جاتی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور مدینہ کی اندھیری گلیوں سے گزرتے، جب مسکراتے نا تو حضور کی مسکراہٹ سے گلیاں روشن ہو جایا کرتی تھی، گلیاں روشن ہو جاتی۔ حضرات گرامی حضور کا حسن و جمال، پھر حضور کا کمال۔ شیخ سعدی فرماتے دیکھو اس کا پہلا مصرع دیکھو نا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں شیخ سعدی فرماتے کوئی کہتا ہے حضور کو شب معراج جبرائیل لے گیا، کوئی کہتا ہے فرشتے لے گئے، کوئی کہتا ہے براق لے گیا، کوئی کہتا ہے رفرف لے گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ارے لوگوں بلغ العلا بکمالہ، ارے نہ جبرائیل لے گیا، نہ رفرف لے گیا، نہ براق لے گیا، نہ فرشتے لے گئے، بلغ العلا بکمالہ، حضور اپنے کمال کے ساتھ گئے بھی ہیں واپس آئے بھی، حضور اپنے کمال کے ساتھ گئے بھی ہیں واپس آئے بھی ہیں، اور حضور کو کوئی نہیں لے گیا۔ سرکار کو رب نے کمال ہی ایسا عطا فرمایا تھا، حضور خود گئے اور خود آئے، نہ کسی کے جانے میں کسی کے محتاج ہیں، نہ آنے میں کسی کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی حضور کی عظمت کے کیا کہنے، سرکار کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس شان کو دیکھتے جاؤ، حضور نے فرمایا نا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، جب جنت کے باغات سے گزرو، حضور فرماتے ہیں وہاں سے کھا پی لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ کھا پی لیا کرو، چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا دنیا میں جنت کے باغات ہی مجالس الذکر، حضور نے فرمایا یہ ذکر کی مجالس، یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ دیکھیں حضور تو اختیار رکھتے ہیں نا، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، جب چاہے عطا فرما دے، جس چیز کو جو چاہے حضور بنا دے، جو چاہے حضور بنا دے۔ رب نے آپ کو اختیار عطا کیا ہے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی معاذ اللہ مجبور محض ہیں، حضور کچھ کر نہیں سکتے، حضور کو کوئی اختیار نہیں۔ حضرت موسیٰ اتنا اختیار رکھتے ہوں کہ بڑھیا کو جوان بنا دے، پھر حسین کر دے اور اسے اپنے والی جنت عطا فرما دے، اور حضور کچھ عطا ہی نہ کر سکے، حضور کچھ عطا ہی نہ کر سکے۔ وہ حضرت خزیمہ انصاری ہے نا، حضور نے سودا فرمایا تو حضرت خزیمہ نے آ کر گواہی دی۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو تھا نہیں، گواہی کیسے دیتا ہے؟ عرض کی آقا گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو سودا ہی گھوڑے کا ہے، یہ تو سودا ہی گھوڑے کا ہے، ہم نے تو رب کو بھی مانا ہے تو آپ کی زبان سے سن کر مانا ہے، آپ کی زبان سے سن کر مانا ہے۔ پھر حضور نے پتہ انعام کیا عطا فرمایا؟ سرکار آئے مسجد نبوی میں، حضور کھڑے ہوئے منبر پر، سرکار نے فرمایا لوگوں مقدمہ میں 2 بندوں کی گواہی، کم از کم 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، پر سنو آج کے بعد بن دیکھے خزیمہ نے میری گواہی دی ہے، جہاں یہ اکیلا آ جائے اس اکیلے کی گواہی میں مصطفیٰ 2 کے برابر کر رہا ہوں، 2 کے برابر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ایمان سے بتانا، قرآن صرف تو نے پڑھا ہے، امام بخاری نے نہیں پڑھا تھا، محدثین نے نہیں پڑھا تھا؟ اگر یہ چیز اختیار مصطفیٰ جو حضور نے اپنا اختیار استعمال کیا قرآن کے خلاف تھی تو بخاری حدیث کیوں لائے، مسلم کیوں لائے، ابو داؤد کیوں لائے، دیگر محدثین کیوں لائے؟ پتا چلا حضور اختیار رکھتے ہیں، رب کے قانون میں جیسے چاہیں ترمیم فرمائیں، تخفیف فرمائیں، رب نے آپ کو مختار کل نبی بنا کر بھیجا۔ وہ کوئی ڈالٹا ٹیپ نبی ہوگا تیرا جس کو رب نے اختیار نہیں دیا ہوگا، ہمارے رب کو، ہمارے نبی کو رب نے اختیار کلی عطا فرما کے بھیجا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جہاں اکیلا خزیمہ آ جائے اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، حضور کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں قرآن جمع ہوا نا، جب قرآن جمع ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے ایک صحابی کو چیئرمین بنایا قرآن کمیٹی کا۔ وہ کیا کرتے کہ جس آیت کو بھی لیتے نا اس پر 2 گواہ لیتے تھے، 2 گواہ ہوتے تو اسے قرآن میں لکھتے ورنہ نہیں لکھتے تھے۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں، 6665 آیات اس چیئرمین کمیٹی کے جو نگران تھے، قرآن کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے لکھ ڈالی۔ ایک آیت باقی رہ گئی، وہ آیت کون سی تھی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ایک رہتی تھی اور گواہ کوئی نہ تھا، مجمع لگ گیا صحابہ کا، اعلان ہو گیا کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہا تم تو اکیلے ہو، کوئی اور گواہ؟ جب یہ بات چلی نا تو کئی صحابہ بولے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے، جہاں یہ اکیلا آ جائے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا حضور نے صرف گواہی 2 کے برابر نہیں کی، حضور کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ سرکار کو پتا تھا قرآن جمع ہوگا اور ایک آیت رہ جائے گی، اس کا دوسرا گواہ نہیں ہوگا، خزیمہ گواہی دے گا، میں مصطفیٰ آج گواہی دے کر اس گواہی کو مکمل کر دوں تاکہ قرآن نہ مکمل نہ رہ جائے، قرآن مکمل کتاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، بولو ذرا محبت کے ساتھ، یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے۔ پھر حضور نے یہ اپنے اختیار سے کیا نا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا صحابہ آج کے بعد اللہ نے حرم پاک کی گھاس، حرم پاک کے اندر جو چیزیں ہیں، شکار ہے، درخت ہیں، گھاس ہیں، ان کا شکار کرنا، ان کو کاٹنا بالکل اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ کس نے حرام کیا؟ اللہ پاک نے۔ مشکات پاک دیگر احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ نے حرام کیا۔ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الا الازخر، الا الازخر، ازخر ایک بوٹی ہے جو حرم پاک میں، حضور کی بارگاہ میں آپ کے چچا نے عرض کیا آقا ازخر بوٹی کو جدا کر دیں، اس کو مستثنا فرما دیں، اس کو حرام نہ کریں، اس کو حلال رہنے دیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے جانوروں کا چارہ ہے، ہمارے جو چولہے ہیں ان کا ایندھن بنتا ہے اور ہمارے گھروں کی چھت بنتی ہے۔ آقا یہ حرم پاک میں بوٹی ہے، بڑی قیمتی بوٹی ہے، یہ جانوروں کا گھاس ہے، یہ ہمارے چولہوں کا ایندھن ہے اور اس سے ہم
हमारे घरों की छतें बनती हैं, आका इसको हलाल फरमा दे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ए चचा जिब्राइल, हुजूर ने यूं फरमाया था ना, अल्लाह ने हराम किया है। अब इंतजार तो अल्लाह की वही का, अल्लाह के हुक्म का रहता ना। हाँ ए जिब्राइल, ए मेरे चचा जिब्राइल का इंतजार करते हैं, जिब्राइल आएगा, उसको मैं कहूँगा पता नहीं रब इजाजत देता है या नहीं देता, हलाल फरमाता है या नहीं फरमाता। हुजूर के चचा कहते हैं इल्लल इज़ खैर, सरकार ने बिला तअम्मुल फरमाया, बिला ताखीर फरमाया, बिला तमहुल फरमाया, इल्लल इज़ खैर, इल्लल इज़ खैर। चचा आप अगर फरमाते हैं कि इस खिर जो है इसका इस्तिस्ना कर दिया जाए, मैं मुस्तफा अपने इख्तियार से इसे मुस्तिस्ना कर रहा हूं, मैं इसको हलाल कर रहा हूं। और मैंने कहा नादान जरा बता, ये इख्तियार मुस्तफा नहीं तो और क्या है? हाँ यही तो हुजूर का इख्तियार है, यही तो हुजूर का कमाल है। मैंने कहा जो मर्जी हुजूर का कमाल देखता जा, खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर की कमालात, हुजूर की शान, हुजूर की अजमतें कभी खत्म नहीं होगी। हाँ ये कलमे खत्म हो जाएंगी, ये ज़बानें खत्म हो जाएंगी, ये जिक्र करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन सरकार का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। इल्म मुस्तफ़ा को देख लो, इख्तियार मुस्तफ़ा को देख लो, अजमत मुस्तफ़ा को देख लो, मकाम मुस्तफ़ा को देख लो। हजरात गिरामी, ये महफिल चूंकि मिलाद पाक की है, हुजूर के मिलाद पाक के तज़किरे, हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं ना, हैं लोग कहते हैं पता नहीं ये मिलाद कहाँ लिखा है। आज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से पूछते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाया हर 12 रबीउल अव्वल की रात को मक्का वाले हुजूर की विलादत वाले मकाम में आते, जहां आज लाइब्रेरी बना दी गई। और बड़ी बदबख्ती की बात है, लाइब्रेरी बनाने के बाद ऊपर लिख दिया यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है जहाँ हुजूर पैदा हुए। मैंने कहा मौलवी साहब ईमान से बता, अरफात वो है जहाँ हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, रब ने अरफात बनाकर मुबारक बना दिया। मीना वो है जहाँ हजरत इब्राहीम ने इस्माइल के गले पर छुरी चलाई। मुज़दलिफा वो है जहाँ हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। मताफ वो है जहाँ नबियों ने चक्कर लगाए। मैंने कहा सफा मरवा वो है जहाँ हजरत सैयदा हाजरा दौड़ी थी। आप ज़मज़म वो है जहाँ हजरत इस्माइल की एड़ी लगी, वहां से चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा हजर अस्वद वो है जो एक पत्थर है, जन्नती है, जिसे हजरत आदम जन्नत से लाए थे। मैंने कहा ये सारी चीजें देख, ये निस्बतें रखती हैं नबियों से या वलियों से, मगर वो सारे नबी कौन है? मैंने कहा मीना की निस्बत हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल से है, मुज़दलिफा की निस्बत हजरत आदम से है, अरफात की निस्बत हजरत आदम और हव्वा से है, सफा मरवा की निस्बत हजरत हाजरा से है। मैंने कहा मताफ की निस्बत 70 नबियों से है, एहराम की चादरों की निस्बत 70 नबियों से है। मैंने कहा आप ज़मज़म की निस्बत हजरत इस्माइल से है। ये सारी निस्बतें देख, वो नबी हैं, वो वली हैं जिनको नबुव्वतो विलायतो रिसालत मिली है, सदका मुस्तफा का मिली है, सदका रसूलुल्लाह का मिली है। और मैंने कहा जिनको हुजूर के सदके मिला, उनसे निस्बत रखने वाले मकामात पर जाना हज बन जाए, और जहां मुस्तफा पैदा हुए वहां जाना नाजायज क्यों हो जाए? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। देखे ना हज का सारा फलसफा ये नबियों की यादगारें हैं। मैंने कहा वहां जाना जायज, और जहां तमाम कायनात के मकसूद व मतलूब पैदा हुए वहां जाना क्यों ना जायज? अरफात जाओ फायदा मिले, मिना जाओ फायदा मिले, मुज़दलिफा जाओ फायदा मिले, तवाफ करो फायदा मिले, आब ज़मज़म पियो फायदा मिले, बीमारों से शिफा मिले। मैंने कहा सफा मरवा के दरमियान दौड़ो फायदा मिले। जहाँ नबी पाक पैदा हुए वहां जाओ तो क्यों फायदा ना मिले? आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। मैंने कहा अंधे क्या जाने हुजूर का मकाम। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो फरमाया ना, हाँ ये हुजूर की अजमत व शान देखने के लिए भी ना आशिक वाली निगाह चाहिए ना, हैं? आशिक वाली निगाह चाहिए, मुनाफिक वाली निगाह तो नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रत गिरामी शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं 12 की रात को मक्का वाले आते, हुजूर की विलादत वाले घर में जमा होते और क्या करते? यसल्लूना अलन नबी, हुजूर पर दुरूद पढ़ते
اور فرماتے ہیں وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ وَمُعْجِزَاتِ وِلَادَتِهِ، اور حضور کے ولادت کے واقعات کا تذکرہ کرتے، معجزات کا بیان کرتے، حضور کی عظمت کا بیان کرتے، ولادت کے مقام میں، حضور کے گھر مبارک میں۔ اور شاہ ولی اللہ تم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ ایسا کام کر رہے ہو جو بدعت ہے، جو شرک ہے، جو نیا ہے، یہ تم ایسا کام کر رہے ہو جس کو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا۔ اے شاہ ولی اللہ تم نے فتویٰ نہیں لگایا۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم کا بیٹا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ تو وہ جگہ تھی جہاں حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، ولادت کا ذکر ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تی، اللہ اکبر، توجہ ہے نا آپ کی، ہیں اللہ تی تو خالدہ انوار الملائکت و انوار الرحمت۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رب کی رحمت بھی برستی تھی، فرشتوں کے انوار بھی اترتے تھے، رب کی رحمت بھی برستی تھی، فرشتوں کے انوار بھی اترتے تھے۔ اور میں نے کہا یار میلاد کی محفل جہاں ہوتی ہے نا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ رب کی رحمت بھی برستی ہے، فرشتوں کے انوار بھی اترتے ہیں، کاش دیکھنے والی نگاہ بھی تو ہونا، دیکھنے والی نگاہ بھی تو ہونا۔ اس لیے حضور کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، پر میں نے کہا صدیق اکبر نے بھی دیکھا، فاروق اعظم نے بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا اس آنکھ سے، ابو بکر و عمر عثمان و علی نے دیکھا اس آنکھ سے۔ دیکھیں نا قبر کے اندر ایک سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حدیث پاک میں آتا ہے کافر کہے گا منافق ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ حالانکہ ابو جہل یہی جواب دے گا، دیکھتا بھی رہا پھر بھی یہی کہے گا، ابو لہب دیکھتا بھی رہا پھر بھی یہی کہے گا، عتبہ شیبہ دیکھتے بھی رہے پھر بھی کہیں گے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، عبداللہ بن ابی دیکھتا بھی رہا پھر بھی یہی کہے گا ہاں لا ادری میں نہیں جانتا۔ اور میں نے کہا ذرا توجہ تو کر، امام احمد رضا صدیاں بعد میں آیا، ہاں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، غزالی الزمان راضی الدورہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی صدیاں بعد آئے، سوال ہوا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، غازی محتاج حسین کاظمی صدیاں بعد آئے، سوال ہوا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، علامہ خادم حسین رضوی صدیاں بعد آئے، سوال ہوا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ ارے وہ کیا کہتے ہیں؟ او فرشتوں میں حسن و جمال ان کا بیان کرتا تھا، معجزات ان کے بیان کرتا تھا، میلاد ان کا مناتا تھا، ذکر اذکار ان کا کرتا تھا، شان عظمت ان کی سنتا تھا۔ میں تو عاشق ہو گیا تھا، میں تو مچلتا تھا، میں تو تڑپتا تھا، میں تو سوچتا تھا کب حضور کے انوار آئیں گے، کب چہرے مدحا دیکھوں گا، کب حضور کا مکھڑا دیکھوں گا، کب سرکار کا دیدار کروں گا۔ اور فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اور فرشتوں ہٹ جاؤ، پہلے دیدار کرنے دو بعد میں جواب لے لینا، پہلے دیدار کرنے دو بعد میں جواب لے لینا۔ میں نے کہا ذرا ایمان سے بتا، وہ نہیں پہچان رہے جو اس آنکھ سے دیکھتے رہے، وہ پہچان گئے جنہوں نے اس آنکھ سے دیکھا، بے شک صدیاں بعد آئے لیکن پہچان گئے۔ اس لیے میں نے کہا حضور کو دیکھنا ہے نا اس آنکھ سے دیکھ۔ شیخ عبدالعزیز الدباغ نے الابریز شریف کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں نا، یہ لائٹ ہے، اس کی کرنیں نکل رہی ہے نا، فرماتے ہیں حضور کے گنبد خضرا سے کرنیں نکلتی ہیں، کیا نکلتی ہیں؟ کرنیں ہر عاشق کے دل تک پہنچتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ تار قائم رہے، یہ تار قائم رہے تو پھر خدا کی قسم دنیا میں بھی بیڑے پار ہیں، آخرت میں بھی بیڑے پار ہیں۔ یہ تار قائم رہنی چاہیے۔ آج ان تاروں کو کاٹنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے فتنے آ رہے ہیں، کہیں سے کیا فتنہ، کہیں سے کیا فتنہ۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ مرزائیت و قادیانیت ہے۔ اے عاشقان رسول اس فتنے سے بچ کر رہنا ہے۔ میں آخری بات اس پر عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضور کی سچی سچی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا رب نے ایک محل نبوت تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ محل نبوت، جس کو قصر نبوت کہا جاتا ہے۔ اس محل نبوت پر اللہ نے ہر طرح سے خوبصورتی سجا دی، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت محل ہے، کاش کہ یہ اینٹ والی جگہ جو خالی ہے یہ خالی نہ ہوتی، یہ بھی پر کر دی جاتی تو یہ خوبصورت ہو جاتا۔ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کسی قادیانی سے مناظرہ ہوا،
تو اس قادیانی نے کہا کہ قبلہ کاظمی صاحب سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل نبوت کو مکمل تو کر دیا. حضور نے فرمایا موضع اللہ بنا، اس اینٹ والی جگہ میں آ گیا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ انا اللہ بنا، تو وہ اینٹ میں ہوں جو اس جگہ پر آ گیا. چلو اینٹوں کے لحاظ سے محل مکمل ہے، اس کا پلستر تو کیا جاتا ہے. حضور غزالی زمانے فرمایا رب نے پلستر بھی کر دیا ہے. اس نے کہا پھر رنگ روغن بھی تو کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا رب نے رنگ روغن بھی کر دیا ہے. کیوں کہ احسنا اکمالا اجمالا، یہ حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے کہ اسے مکمل بھی کر دیا، حسین بھی بنا دیا، جمیل بھی بنا دیا. اب حسین و جمیل تو وہ عمارت ہوتی ہے نا جس کا رنگ روغن بھی ہو جائے. فرمایا رنگ روغن کی بھی حاجت نہیں، نہ تم مرزا صاحب کا پلستر کر سکتے ہو نہ رنگ روغن کر سکتے ہو. حضور نے فرمایا انا لبنا، اس اینٹ کی جگہ میں مصطفیٰ آ گیا، میں مصطفیٰ آ گیا. اب اینٹ کی جگہ پر ہو گئی. اب اس محل نبوت سے کوئی نبی نہ باہر آ سکتا ہے نہ کوئی جھوٹا اندر جا سکتا ہے. محل مکمل ہے. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں، ہے اندازہ؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَذَاتُ كَفِّ عَلَىٰ عَيْنِي، حضور کی نعت پڑھتا نا میں تو حضور سامنے تشریف فرما ہوتے، میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا کہ حضور کے تابانیت، لمعانیت، روشنی سے، حسن و جمال اور انوارات سے، بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں. حسن و جمال کا یہ عالم. میں نے کہا حضور کس قدر کامل اکمل ذات ہیں. پہلی اینٹ حضرت آدم، آخری اینٹ حضور کی ذات. میں نے کہا ایسے کامل نبیوں کے بعد وہ کسی گوبر و پخانے سے بنی ہوئی انگریز کی اینٹ جو مرزا قادیانی کی صورت میں ہے، بتاؤ حضور جیسی ذات کے بعد اس کی گنجائش کوئی رہ جاتی ہے؟ اس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ارے نہیں. اس لیے تو فرماتے ہیں نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں رکھا. ارے کہاں ابن مریم، کہاں گھسیٹی کے بیٹے، ہمارے آقا کی شان کہاں، کہاں حضور کا مقام. ارے ہمارا نبی تو دل نشیں ہے، محجبی ہے، ہمارا نبی تو بہترین ہے، صادق و امی ہے، مرزا لئی ہے، بدترین ہے، بیتی ہے، جہنم کا شوقین ہے، جس کے مرنے کی جگہ لیٹ رہی ہے. ہے توجہ، جس کے مرنے کی جگہ لیٹ رہی ہے. کہتے ہیں جی ذلی نبی، او ذلی نہیں، یہ تو غبی تھا، انگریز کی بلی تھا، شیخ چلی تھا. ارے جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ اصل ہے نہ نسل، جو اصل سے بھی فارغ نسل سے بھی فارغ. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک پاکستان کا الحمدللہ یہ قانون ہے کہ یہاں ایک بتی والے ٹرک کو نہیں چلنے دیا جاتا، تو ایک آنکھ والے نبی کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ جو کانا تھا جسمانی لحاظ سے بھی فارغ اور روحانی لحاظ سے بھی فارغ. دیکھیں نبوت کا قانون ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کا مزار بنتا ہے. ہم کہتے ہیں مرزائیوں اگر تمہارا نبی معاذ اللہ بقول تمہارے سچا تھا، نبی تھا، تو پھر مرا کہاں؟ لیٹرین میں نا، ٹٹی خانے میں نا، تو پھر اسے واپس لے آؤ. کیونکہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی اس کا مزار بنتا ہے. پوچھا گیا مرزا صاحب سے بتاؤ تمہارے پاس وہی کون لاتا ہے؟ کہتے ہیں ٹی چی ٹی. کون لاتا ہے؟ ٹی چی ٹی. آپ پر وہی کیا اترتی ہے؟ کہتا ہے آئی لو یو. ظاہر ہے ایسی باتیں کیوں نہ کرے، انگریز کا بنایا ہوا جھوٹا جو ہے. پھر فرشتہ بھی تو کوئی انگریز ہی ہوگا نا، وہی بھی پھر انگریزی میں آئے گی. ہے توجہ آپ کی محبت سے بولو نا. ہے خود پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گئے تو فرشتہ تو ظاہر مڈل بھی فیل ہوگا. حضرات گرامی حضور نے فرمایا انا اللہ بنا، تو اس اینٹ کی جگہ میں آ گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. انا خاتم النبیین، رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی گلگارے میں تھے، میں اس وقت نبی تھا. انا خاتم النبیین وان آدم فی تینہ، فرما آدم ابھی گلگارے میں تھے، میں مصطفیٰ نبوت کا تاج پہن چکا تھا. حضرت گرامی آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وقت کافی ہو گیا، آپ حضرات بھی تھکان کا شکار ہو گئے. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے، صاحبان محفل کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے جگمگائے.